دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے، دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی۔ کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان، بلی ماراں کے محلے کی وہ پیچیدہ دلیلوں کی سی گلیاں، سامنے ٹال کے نکڑ پہ بٹیروں کے قصیدے، گڑ گڑاتی ہوئی پان کی پیکوں میں وہ داد، وہ واہ واہ، چند دروازوں پہ لٹکے ہوئے بوسیدہ سے کچھ ٹاٹ کے پردے، ایک بکری کے ممیانے کی آواز، اور دھندلائی ہوئی شام کے بے نور اندھیرے ایسے دیواروں سے منہ جوڑ کے چلتے ہیں یہاں، چوڑی والان کے کٹرے کی بڑی بی جیسے اپنی بجھتی ہوئی آنکھوں سے دروازے ٹٹولے۔ اسی بے نور اندھیری سی گلی قاسم سے ایک ترتیب چراغوں کی شروع ہوتی ہے، ایک قرآن سخن کا صفحہ کھلتا ہے، اسد اللہ خان غالب کا پتہ ملتا ہے۔ غالب کا ادبی مقام بہت اونچا ہے، بلکہ ان کے جو اپنے کنٹمپریریز تھے یا ان سے بیشتر جو گزرے ہیں اردو شعراء، ان سے بھی ان کا بلند مقام ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اردو شاعری میں 3 لوگ ہیں جو اس مقام کے اہل ہیں۔ 18ویں صدی میں میر ہیں، 19ویں میں غالب ہیں اور 20ویں میں اقبال ہیں۔ تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو یہ اردو کے عظیم ترین شاعروں میں سے ایک ہے۔ اردو شاعری میں سے غالب کو نکال دیں تو آدھی رہ جاتی ہے۔ اس بات پر کسی کو اختلاف نہیں کہ اردو کے سب سے بڑے شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب ہیں۔ غالب کے دادا مرزا قوقان بیگ خان سمرقند سے ہندوستان میں آئے تھے، وہ نسلاً ایبک ترک تھے۔ غالب کا سن پیدائش 27 دسمبر 1797 تھا۔ جو اردو کی روایت شروع ہوتی ہے، جس کے اندر محبت ہے، جس کے اندر گل و بلبل ہے، جس کے اندر رخسار ہے، جس کے اندر لمبا اٹھتا قد ہے، جس کے اندر سے پیچا ہے، اس روایت کو توڑا ہے غالب نے آ کے، کہ زندگی کے مسائل کی بات کی۔ روزہ میرا ایمان ہے لیکن غالب، خس خانہ و برخواب کہاں سے لاؤں، یہ باتیں پہلے نہیں کی جاتی۔ غالب 19ویں صدی کے تاریخی اور تہذیبی واقعات میں روح عصر کا درجہ رکھتا ہے، اس لیے کہ 19ویں صدی میں جو تاریخ اور تہذیب میں تبدیلیاں اور انقلاب آئے، غالب کی شاعری ان کو ایک علامتی حیثیت میں معنی آفرینی دیتی ہے۔ غالب کی کو شاعر کی حیثیت سے تو شاید اب زمانے نے آ کر پہچانا ہے۔ غالب کا جو ادبی مقام ہے اور جو غالب کا شعری مقام ہے وہ ان کے نام میں ہی پوشیدہ ہے اور ان کے نام سے ہی ظاہر ہے۔ غالب نہ صرف اپنے عہد میں بلکہ ہمارے عہد میں بلکہ ہر عہد میں غالب تھے، غالب ہیں اور غالب رہیں گے۔ قدا
से बज़्म चरागां किए हुए, जोशे क़दा से बज़्म चरागां। इस कदर बुलंद उनका मकाम था। जब मैं गालिब को पढ़कर और सुनकर और कि गालिब क्या थे और उनका मकाम क्या था, जब वो वक्त गुजर रहा था, उस वक्त से अब तक मैंने किसी और को उस हवाले से न देखा, न जाना, न मुझे मौका मिला और न मेरा जी चाहा। गालिब के चाहने वालों का कहना है कि गालिब दिल और इश्क के सारे मामलात को उनसे ज्यादा समझता है। गुजर गए कई मौसम, कई रुतें बदली, उदास तुम भी हो यारो, उदास हम भी हैं, फकत तुम्ही को नहीं रंजे चाक दामानी, जो सच कहें तो दरीदा लिबास हम भी हैं। गालिब अपने चाहने वालों को एक बुझी हुई आह, एक लरसती हुई सिसकी और एक दिलदोज लज्जत देता है, और उसके चाहने वाले गालिब के महसूसात को जज्बे की महराज समझते हैं। उनके देखे से जो आ जाते हैं मुंह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। देखिए पाते हैं उशाक बुतों से क्या फैल, देखिए पाते हैं उशाक बुतों से क्या फैज। एक बरहामन ने कहा है कि ये साल अच्छा है, एक बरहामन ने कहा है कि ये साल अच्छा है। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। 1812 में मिर्जा गालिब आगरा से दिल्ली आ गए और सारी जिंदगी दिल्ली ही में गुजार दी। उस वक्त दिल्ली में वली अहद अबू जफर के उस्ताद शेख इब्राहिम ज़ौक़ जैसे कई मुमताज शायरों का तूती बोल रहा था।
کون جائے ذوق پر دلی کی گلیاں چھوڑ کر، دلی کی گلیاں چھوڑ کر، گرچہ ہے ملک دکن میں ان دنوں قدر سخن، کون جائے ذوق پر دلی کی گلیاں چھوڑ کر۔ لیکن آہستہ آہستہ ان کے جینے کا خاص انداز، بے نیازی، خودداری، گہری فکر اور کلام کے نئے پن نے عام اور خاص لوگوں میں جگہ بنانا شروع کر دی۔ نقش فریادی ہے کس کی، شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیراہن ہر پیکرے تصویر کا۔ نظم اور نثر دونوں کے پیمانوں سے اگر آپ دیکھیں تو غالب ہمارے بہترین شعراء میں سے ہیں، بلکہ اگر ہم ہمہ جہتی ان کی دیکھیں نظم اور نثر میں، اردو اور فارسی میں، تو وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ یہ خود غالب نے کہا ہوا ہے کہ ریختہ کی تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا، اور میر کا ایک اپنا مکان تھا، لیکن غالب جو تھے، غالب ایک اسی لڑی میں، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ رومی اور غالب اور اقبال یہ تینوں ہی یہ صوفی شاعر ہیں۔ اصل میں جس طرح کی چوٹ ہوتی ہے نا، اسی طرح کا شعر جو ہے نشتر کا کام کرتا ہے۔ جس کی چوٹ غالب والی ہوگی اس کو غالب والا شعر جو ہے نشتر کے طور پر کام کرے گا۔ کسی بھی پائے کی شاعری، کسی بھی خطے کی شاعری، کسی بھی جغرافیے کی شاعری، کسی بھی مسئلے سے نبرد آزما مسئلے کا اظہار کرتی ہوئی شاعری، کسی بھی سطح کے شاعر کو آپ غالب کی شاعری سے یا غالب کو اس کی شاعری سے کمپیریزن جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ غالب کا مقام جو ہے وہ دنیا کے بہترین شاعروں میں شاید اوپر ہی ہوگا، نیچے نہیں ہو سکتا ہے۔ غالب کو جس نے بھی گایا، ہمارے پاکستان میں بھی بہت سے لوگوں نے گایا، وہ غالب ہمیشہ اچھا ہی لگا، غالب پورا کبھی لگا ہی نہیں، کبھی نہیں۔ غالب کے یہاں اصل چیز جو ہے وہ ان کے ماحول کا آشوب ہے۔ جس زمانے میں وہ زندہ رہے
خصوصاً دلی کی جو تباہی انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، اس کا جو رد عمل ہے وہ ان کی شاعری میں خاصا شدید نظر آتا ہے۔ عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا، عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا، درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا، تجھ سے قسمت میں میری صورت قفل ابجد، تجھ سے قسمت میں میری صورت قفل ابجد، تھا لکھا بات کے بنتے ہی جدا ہو جانا، اور دل ہوا کشمکش چارہ زحمت میں تمام، مٹ گیا گھسنے میں اس عقدے کا واہ ہو جانا، اب جفا سے بھی ہیں محروم ہم اللہ اللہ، اس قدر دشمن ارباب وفا ہو جانا، دل سے مٹنا تیری انگشت ہنائی کا خیال، ہو گیا گوشت سے ناخن کا جدا ہو جانا، ہے مجھے ابر بہاری کا برس کر کھلنا، روتے روتے غم فرقت میں فنا ہو جانا، گر نہیں نکھتے گل کو تیرے کوچے کی ہوس، کیوں ہے گردے رہے جولان صبا ہو جانا، تاکہ تجھ پر کھلے اعجاز ہوائے سیکل، دیکھ برسات میں سبز آئینے کا ہو جانا، اور بخشے ہے جلوہ گل ذوق تماشا غالب، چشم کو چاہیے ہر رنگ میں واہ ہو جانا۔ یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا، یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نبادہ خار ہوتا، کہتے ہیں جیتے ہیں امید پہ لوگ، ہم کو جینے کی بھی امید نہیں، کوئی امید بر نہیں آتی۔ اب اقبال غالب کو گوئٹے کے ساتھ ملاتے ہیں کہ آپ کا جو ہم خیال ہے یا آپ کی سوچ جیسا شخص ہے وہ وہمر میں دفن ہے، یعنی آپ تو دلی میں ہیں تو وہ وہمر میں ہے، یعنی گوئٹے کا اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہی طرز کی سوچ کے مالک ہیں۔ غالب کو اپنے زمانے میں شکایت یہ تھی کہ مجھے سمجھا نہیں گیا، اور ان کا کہنا تھا کہ میں اندلی میں گلشن نافیدہ ہوں، ایک وقت آئے گا کہ میرے کلام کو زیادہ سنجیدگی سے پڑھا جائے گا اور سمجھا جائے گا، تو شاید وہ وقت اب آ چکا ہے۔ غالب کی شاعری کا بین الاقوامی سطح پر میرے خیال میں تو جو سب سے اونچا جو معیار ہو سکتا ہے، جہاں آپ شیکسپیئر کو رکھیں گے، جہاں آپ اسی کیلیبر کے دوسرے بڑے شعراء کو رکھیں گے، غالب بالکل۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ غالب جو ہیں ان کو پڑھنا اور غالب کو سمجھنا اور غالب شناسی جو ہے اٹ از ویری امپورٹنٹ، یہ بہت ضروری ہے ہماری ینگ جنریشن۔ بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، گریا چاہے ہے خرابی میرے کاشانے کی، ذرا دیوار سے ٹپ کے ہے بیاباں ہونا، کوئی غالب کی زبان پاکیزہ، مضامین اچھوتے، معنی نازک، مطالب کا بیان دل نشیں، پہلو داری اور بھی نہ جانے کیا کیا کچھ، گویا غالب کے ہاں ہمیں اپنی تہذیب کا جلوہ نظر آتا ہے۔ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئیں، یوں ہی گر روتا رہا غالب تو اے اہل جہاں، دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویراں ہو گئی، کوئی غالب نے خود کہا تھا عورت کو رکھنے کو ہم دہر میں کیا رکھتے تھے مگر شعر میں انداز رسا رکھتے تھے، اس کا یہ حال کہ کوئی نہ ادا سنج ملا،
آپ لکھتے تھے ہم اور آپ اٹھا رکھتے تھے. غالب کا ایک وہ بڑا مشہور مصرع ہے کہ میں اندلیب گلشن ناآفریدہ ہوں، میں ایک ایسے باغ کا بلبل ہوں جو باغ ابھی پیدا ہونے والا ہے. ہم اثر شعراء جو تھے وہ روایت پرست تھے. وہ ساری کی ساری ان کی باتیں جو تھیں وہ وہیں سے چلی آ رہی تھی، جیسے میر تقی میر کی اور سودا کی یا لکھنؤ کے اسکول کی یا اس کے ساتھ ساتھ ولی دکنی کے دکن کے اسکول کی چلی آتی تھی. غالب ان سے بہت مختلف تھا، اور غالب کا معاملہ یہ ہے کہ غالب نے اپنے دور کے شعراء سے مختلف موضوعات چنے. چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پیرہن، ہماری جیب کو اب حاجت رفو کیا ہے، جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا، کوریدتے ہو جو اب راکھ جستجو کیا ہے، رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے، نہ رہی طاقت گفتار اور اگر ہو بھی تو کس امید پہ کہیے کہ آرزو کیا ہے، کوئی غالباً خود غالب کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ میں نے کیا کچھ کہہ دیا ہے. غالب کی تھاٹ کو تو آپ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، لیکن غالب کے احساس کو اور غالب کی کیفیت کو آپ ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے. کریٹیوٹی کے میدان میں یہ جس کو ظرافت کہتے ہیں وہ ایک طرح سے طنز ہوتی ہے، اور شاعر جب طنز کے موڈ میں ہو تو اس سے بھی سبق ہی سکھانے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ آپ کو غالب میں اکثر نظر آتا ہے. کئی جگہ پہ غالب میں اشعار طنزیہ ہیں. نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا، ہوا جو غم سے یوں بے حس تو غم کیا سر کے کٹنے کا، نہ ہوتا اگر جدا تن سے تو زانوں پر دھرا ہوتا، ہوئی مدت کے غالب مر گیا پر یاد آتا ہے، وہ ہر ایک بات پہ کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا. غالب صاحب کو سمجھنے کے لیے مجھے ایک پوری زندگی لگ جاتی، اور شاید زندگی سے بھی زیادہ. محبت میں نہیں ہے فرق جینے اور مرنے کا، اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پہ دم نکلے، ذرا کر زور سینے پر کہ تیرے پر ستم نکلے، وہ جو نکلے تو دل نکلے، جو دل نکلے تو دم نکلے، نیند کو رات بھر نہیں آتی، نیند کو رات بھر نہیں آتی. کب سے ہوں کیا بتاؤں جہانے خراب میں، کب سے ہوں کیا بتاؤں جہانے خراب میں، شب ہائے ہجر کو بھی رکھوں گر حساب میں. مجھ تک کب کی بزم میں آتا تھا دور جان، مجھ تک کب کی بزم میں آتا تھا دور جان، ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں. ایسے لگتا ہے کہ غالب نہ صرف انسان کو سمجھ رہے ہیں، غالب تخلیق کو بھی سمجھ رہے ہیں، اور یہ ان دونوں کے ذریعے جو دیگر تخلیقات ہیں ان دونوں کے ذریعے وہ تخلیق کار کو بھی سمجھ رہے ہیں. غالب کے ہاں فنی کمال بھی تھا، لیکن اس کے ساتھ ان کے اندر ایک خداداد جو اپنے باطن کو خارج کی کائنات سے ہم آہنگ کرنے کا فن تھا، اور زندگی کو اس کے مختلف رنگوں میں دیکھنے اور بیان کرنے کی جو ان کے ہاں، وہ جو انہوں نے خود کہا ہے نا کہ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے،
کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں، اور تو ان کے انداز بیاں میں ایک ایسی بات ہے جس میں وہ باطن کو خارج سے آمیز کرتے ہیں. آج رومی کو پڑھ لیں، آج اقبال کو پڑھ لیں، آپ غالب کو پڑھ لیں، آپ کو بالکل آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیز ہیں جو آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی ہیں، یا ان کا کوئی ان کی جو فلسفی ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی ہے، یا ان کی جو سوچ ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی ہے. غالب چھٹی شراب پر ابھی کبھی کبھی، غالب چھٹی شراب پر ابھی کبھی کبھی، پیتا ہوں روزے ابرو شب ماہتاب میں، کب سے ہوں کیا بتاؤں جہانے خراب میں، شب ہائے ہجر کو بھی رکھوں گا حساب میں. ان کی آمدنی کا کوئی خاص ذریعہ نہیں تھا، یہاں تک کہ اپنی خاندانی پینشن کے سلسلے میں انہیں کلکتہ جانا پڑا، اور راستے میں انہوں نے لکھنؤ، باندہ، الہ آباد، بنارس اور مرشد آباد میں بھی قیام کیا. 1857 کی جنگ آزادی میں مرزا کو باغیوں میں شمار کر کے انگریزی سلطنت نے پینشن بند کر دی. غالب نے اپنی آنکھوں سے دلی کو اجڑتے ہوئے دیکھا. کہ رہی اب ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو، ہم نفس کوئی نہ ہو اور ہم زباں کوئی نہ ہو، پڑی اگر بیمار تو کوئی نہ ہو دیوار رات، اور اگر مر جائیے تو نوخاں کوئی نہ ہو. بے در و دیوار سا ایک گھر بنایا چاہیے، کوئی ہمسایہ نہ ہو اور راستہ کوئی نہ ہو. تنہائی کی خواہش اس سے خوبصورت اردو شاعری میں نہیں ہوئی. غالب ان خوش قسمت شاعروں میں سے میں سمجھتا ہوں ہیں کہ جن کو بہت زیادہ اکنالجمنٹ، مقبولیت ملی. آزاد مرض جو طبیعت تھی غالب کی، اور جو رندانہ جو ان کا جو مزاجی تھی، وہ دونوں کی دونوں غالب نے خود اپنے ایک شعر میں، دو شعروں میں بیان کی. ایک تو انہوں نے کہا کہ بندگی میں بھی وہ آزادہ و خود بھی ہیں کہ ہم، بندگی میں بھی وہ آزادہ و خود بھی ہیں کہ ہم، الٹے پھر آئے در کعبہ اگر واہ نہ ہوا. یا پھر جب کہتے ہیں کہ یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہو. شاعری میں وہ بہت سنجیدہ نظر آتا ہے، اور ایسے شعر ہے کہ جیسے کوئی مفکر سوچ رہا ہے، ایسے شعر بھی ہے نا. غالب کو تو محمد رفیع اور لتا سے لے کر جگجیت سنگھ اور مہدی حسن اور نور جہاں، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سی ایک غزل گو نے اس کو گایا. ہر غزل گو نے اس کے اندر اپنے حوالے سے کچھ نہ کچھ دریافت کرنے کی کوشش کی ہے. مجھے یاد آیا فریاد پھر مجھے یاد آیا بازی چائے اطفال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے شب روز تماشا میرے آگے ہوتا ہے نہاں گرد میں صحرا میرے ہوتے گھستا ہے جبیں خاک پہ دریا میرے آگے
غالب کے ہاں رشک کا جذبہ طرح طرح سے بیدار ہوتا ہے۔ بعض غالب شناس لوگوں کا کہنا ہے کہ غالب کے ہاں حزن اور غم ان دونوں کو ناآسودگی نے جنم دیا ہے۔ ممکن ہے یہ صحیح ہو، لیکن غالب جب بھی رشک کا اظہار کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ غالب سے زیادہ مہذب رشک کرنے والا اردو شاعری میں دوسرا پیدا نہیں ہوا۔ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ ہر بڑا فنکار خود پسند ہوتا ہے اور یہ اس کا حق ہے، تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ خود پسندی دراصل جنم لیتی ہے خود آگہی سے، اور خود آگہی تو میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک صفت قرار دی ہے انسان میں۔ مرزا غالب پر ہندوستان اور پاکستان میں فلمیں بنائی گئی ہیں۔ ہندوستان میں غالب کا کردار بھارت بھوشن اور شمی کپور نے ادا کیا۔ پی ٹی وی پر سبحانی با یونس اور محمد قبی خان غالب کے کردار میں جلوگر ہوئے۔ کاوے کاوے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ، صبح کرنا شام کا لانا ہے چوہے شیر کا۔ میں سمجھتا ہوں سبحانی بھائی یونس تھے، ان کو دیکھ کر میں غالب کو پکڑا، میں نے آہستہ آہستہ، اور ان کو بتایا کبھی نہیں، لیکن ان کی حیات میں ایک دفعہ میں نے ان سے ضرور کہا تھا کہ اگر ذہن میں میرے کوئی غالب ہے تو وہ سبحانی بھائی یونس ہے۔ میں نے نصیر الدین شاہ کو بھی دیکھا اور میں نے اپنے آپ کو بھی دیکھا، لیکن میرا خیال سبحانی بھائی کو کوئی ٹچ اس لیے نہیں کر پایا کہ سبحانی بھائی تو اتر ہی گئے تھے اس سمندر میں۔ زبان کسی کی جاگیر نہیں ہوتی زوراور، زبان کو نہ کوئی بنا سکتا ہے نہ مار سکتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ دلی کے عمرا بھی اردو کو ایک نچلی اور ذلیل زبان سمجھتے تھے اور اپنی فارسی دانی پر ناز کرتے تھے۔ بڑی حد تک میں بھی اسی خبت میں مبتلا تھا، لیکن آج دیکھتا ہوں کہ عمرا تو ختم ہو گئے لیکن اردو زندہ ہے۔ یہی حال آئندہ بھی ہوگا۔ گلزار کی بنائی ہوئی ڈرامہ سیریل غالب میں اس بے بدل شاعر کا کردار نصیر الدین شاہ نے ادا کیا۔ جب نصیر صاحب پہلی دفعہ پاکستان آئے تو ہمارے ایک دوست ہیں، تو انہوں نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ آپ کو پتہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ غالب ہے۔ کوئی دن گر زندگانی اور ہے، کوئی دن گر زندگانی اور ہے، اپنے جی میں ہم نے ٹھانی اور ہے، کوئی دن گر زندگانی اور ہے، بارہا دیکھی ہیں ان کی رنجشیں، بارہا دیکھی ہیں ان کی رنجشیں، پر کچھ اب کے سرگرانی اور ہے، کوئی دن گر زندگانی اور ہے۔ مرزا غالب 16-17 برس کی عمر میں آگرہ سے دلی منتقل ہوئے اور پھر 60 برس اسی شہر میں جیے۔ رہیے اب ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو، ہم سخن کوئی نہ ہو اور ہم زباں کوئی نہ ہو۔ یوں تو غالب نے 73 برس کی عمر میں دلی میں انتقال کیا، لیکن یوں لگتا ہے کہ غالب صدیوں جیے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب اردو اور فارسی ادب میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ دیکھ خط منہ دیکھتا ہے نامور، کچھ تو پیغام